باب حفظ العلم، باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت۔ پہلے باب میں ثمر علم تھا، ثمر بالعلم، اس میں ہے حفظ العلم۔ وہاں علم کا ذکر تھا، یہاں بھی علم کا ذکر ہے، تو یہ ہے باب کا، باب کے ساتھ مناسبت۔ ثمر علم کا بھی ثمرہ حفظ علم ہے کہ رات کو علم کو تکرار کرنا، علم پڑھنا، علم کے ساتھ مشغلہ رکھنا، تو معنی یہ ہے کہ تاکہ علم یاد رہے، تو یہاں بھی علم کے یاد کرنے کا ذکر ہے۔ کہ علم کو یاد کیا جائے، جیسے کہ آپ یاد کرتے ہیں علم۔ بات سمجھا یا نہیں؟ آپ کتاب کے تابع نہیں، کتاب کو اپنے تابع بناتے ہو۔ جب تمہارا عمل کتاب کے خلاف ہو نا، تو تم کہتے ہو کہ کتاب صحیح نہیں، ہم صحیح ہے۔ تو تم اپنے کو کتاب کے تابع بناؤ، پھر دیکھو کہ تم کیا بن جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال ان الناس یقولون، لوگ کہتے ہیں، اکثر ابو ہریرہ کی حدیثیں زیادہ ہے۔ ابو ہریرہ کثیر الحدیث ہے، کثیر العلم ہے۔ ابو ہریرہ کا بڑا علم ہے، بہت سے آپ کو حدیثیں یاد ہیں۔ لولا آیتان فی الکتاب، فرمایا قرآن کریم میں 2 آیتیں ہیں۔ کتمان علم کے لیے وعید ہے ان میں۔ اگر ان 2 آیتوں کا، ان میں 2 آیتوں میں کتمان علم کا ذکر نہ ہوتا تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا، کیونکہ کتمان علم جائز نہیں، کتمان علم میں وعید ہے، اس لیے میں حدیث بیان کرتا ہوں۔ ولولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا ثم یتلو، پھر تلاوت کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، جو علم کو چھپاتے ہیں تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، وعید سخت۔ اس وعید کی وجہ سے میں حدیث بیان کرتا ہوں کہ اگر بیان نہیں کروں گا تو کتمان علم ہوگا، گناہ ہے۔ ان الناس یقولون، اکثر ابو ہریرہ، ان اخواننا، یہاں سے اس کا وجہ بیان کر رہا ہے کہ ابو ہریرہ کی حدیثیں کیوں زیادہ ہے، ابو ہریرہ کا علم دوسروں سے کیوں زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلہم السفق فی الاسواق،
مہاجرین تجارت کرتے ہیں بازاروں میں، تو ان کا وقت علم میں کم لگتا ہے۔ انصار زراعت، زمینداری، زمین کی کاشت کرتے ہیں، ان میں ان کا وقت صرف ہوتا ہے۔ اور میں رات و دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں حاضر رہتا ہوں کہ دوسرے حاضر نہیں ہوتے، میں حاضر ہوں، دوسرے موجود نہیں، میں موجود ہوں، دوسرے ہر وقت علم نہیں سیکھ سکتے، میں ہر وقت علم سیکھتا ہوں۔ یہ ہے وجہ میری احادیث کی کثرت کی۔ جو زیادہ وقت علم میں صرف کرتا ہے تو اس کا علم زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا علم زیادہ، کہ ان کا بھی کوئی اور مشغلہ نہیں ہوتا تھا سوائے علم کے، سوائے کتاب مطالعہ کرنے کی۔ اگر وہ چائے پیتے تو ایک ہاتھ میں پیالہ، دوسرے ہاتھ میں کتاب، یہ وقت بھی وہ بغیر علم کے صرف نہیں کرتے کہ صرف چائے میں وقت لگے، اس علم سے دور ہو، اتنا بھی ہے۔ چائے پیتے بھی کتاب۔ آخر عمر میں کہ جب آپ بیمار تھے، پھر بھی یومیہ 50 صفحہ انور شاہ کشمیری مطالعہ فرماتے تھے، بیماری کی حالت میں بھی 50۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، میرا استاد، میرا شیخ، میرا مربی، حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے کہ 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے میرے مطالعہ کے، درس، تدریس، تصنیف، تالیف کے، 24 گھنٹے میں 18 گھنٹہ علم کے ساتھ، 6 گھنٹہ باقی آرام، کھانا پینا۔ تو مفتی صاحب کے علم کا اندازہ آپ ان کے معرف القرآن سے لگائے کہ کتنا اللہ نے ان کو علم دیا تھا، کہ معرف القرآن سے ان کا علم کا پتہ چلتا ہے، کہ جس نے ان کو نہیں دیکھا تو ان کے کتاب سے۔ تو آپ علم میں وقت صرف کرو گے تو پھر آپ بڑے علم والے بن جاؤ گے۔ اگر علم میں آپ کا وقت صرف نہیں ہوگا، جتنا وقت لگاؤ تو اتنا علم آئے گا۔ تو وقت کو علم میں صرف کرنا چاہیے، رات و دن کو علم میں لگانا چاہیے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہ تجارت کرتا، نہ زراعت، میرا تعلق سارا تعلیم کے ساتھ تھا۔ تو 407 ہجری میں ابو ہریرہ اسلام قبول کیا۔ 7، 8، 9، 10، 4 سال، 4 سال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم کے سب سے آپ کے آگے بڑھ گئے، آپ کی حدیثیں سب سے زیادہ ہوئے۔ ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ کہ نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے نیک دعائی کی۔ 2 وجہ، نیک دعائی بھی اور اوقات کو علم میں صرف کرنا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں بیمار
ہوتا ہوں تب بھی لیٹے ہوئے بغیر کتاب دیکھنے کی مطالعہ کرنے کی مجھے چین نہیں ہوتا۔ اسی بیماری کے حالت میں بھی فرمایا کہ میں کتاب مطالعہ کرتا۔ تو آپ اپنے اکابر کی سوانح کو مطالعہ کیا کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نشأت یتیما ہاجرت مسکینا کنت اجیرا بصرہ بنت غزوان وخادما لها فزوجنی اللہ الحمد للہ الذی جعل الدین قیاما وجعل ابا ہریرہ اماما۔ فرمایا میں یتیم تھا، مسکین تھا، ہجرت کر کے آیا، ایک عورت کا میں خادم تھا، ان کے لیے خدمت کرتا تھا اجرت پر، مزدوری پر۔ پھر علم کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی عورت کو میری بیوی بنا دیا کہ پہلے میں اس کا محتاط، اب وہ میری محتاط۔ پہلے میں اس کا خادم، اب وہ خادمہ بن گئی۔ فرمائے علم کی وجہ سے، علم انسان کو بادشاہ بناتا ہے۔ علم انسان کو مخدوم بناتا ہے۔ جب آپ علم کے خادم بنیں گے تو علم مخدوم، آپ خادم، تو پھر دوسروں کے کو آپ کا اللہ خادم بنائے گا، آپ مخدوم بنیں گے۔ علم میں اللہ تعالیٰ نے دو خاصیت رکھا ہے کہ ایک کہ علم کا ہر آدمی کو خود خدمت کرنا پڑتا ہے، خواہ بادشاہ ہو، غریب ہو، جو بھی ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ مطالعہ دوسرا کرے، آپ اس کے مطالعہ پر علم پڑھائیں، نہیں ہو سکتا۔ آپ کو خود مطالعہ کرنا پڑے گا، خود سیکھنا پڑے گا، پھر آپ سکھائیں۔ ایک یہ علم کی خاصیت ہے۔ باقی ہر چیز میں دوسرے سے آپ خدمت کرا سکتے ہیں، خدمت لے سکتے ہیں، لیکن علم میں دوسری خاصیت یہ ہے کہ علم کو کوئی چھین نہیں سکتا آپ سے۔ باقی ہر چیز میں احتمال ہے کہ آپ سے کوئی ظالم چھین لے، کوئی طاقتور چھین لے، کوئی چور، لیکن علم کو کوئی بھی آپ سے نہیں چھین سکتا۔ یہ دو علم کی خاصیت ہے کہ اور کسی چیز میں یہ نہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا سارا وقت علم میں خرچ ہوتا تھا۔ کان اخواننا من المہاجرین کان یشغلہم، فتح یفتحو کے باب سے، یشغلہم نصر ینصرو کے باب سے، سفق تجارت کرنا اسواق بازار میں، کہ مہاجرین بازار میں تجارت کرتے تھے۔ اسواق جمع ہے سوق کا، بازار کو کہتے ہیں۔ کیوں بازار؟ وجہ تسمیہ کیا ہے اس کا؟ بازار کو سوق کیوں کہتے ہیں؟ ہے کسی کے ذہن میں اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یا پہلے نہیں گزرا، آج نہیں آیا ہے، پہلے نہیں سنا ہوگا؟ اچھا پہلے، ہاں، اسواق کا لفظ نہیں سنا ہے، پہلے سوق کا نہیں سنا ہے۔ اچھا یہ بات بھی ہے، کیونکہ آپ نے عربی نہیں پڑھا ہے کہ پہلے سنا ہو، تو ابھی نیا نیا آپ پڑھ رہے ہیں، سمجھا نا؟ سوق کہتے ہیں پنڈلی کو پاؤں کی، چونکہ بازار میں جاتے ہیں لوگ، خرید و فروخت کرتے ہیں تو کڑے کڑے، یہ نہیں ہے کہ وہاں سارے بیٹھے ہوئے تو یہ کام بھی نہیں ہو سکتا ہے۔
تو پاؤں پر کڑے ہوتے ہیں. اس وجہ سے بازار کا وجہ تسمیہ کہ بازار کو بازار کہتے ہیں کہ یہ سوق سے ہے کہ پاؤں پر کڑے ہو کر کے آپ وہاں خرید فروخت. وَأَنَّ إِخْوَانَنَا انصار كَانَ يَسْأَلُهُمُ الْعَمَلَ فِي أَمْوَالِهِمْ، وہ زمینداری کرتے تھے، اپنے زمین میں کاشت کرتے تھے. فرمایا کہ ان ابا ہریرہ کان یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو نبی علیہ السلام کے مجلس کو لازم پکڑا تھا. وہ مجلس کے پائبند تھے، ان کی پائبندی نبی کی مجلس میں. بشبع بات نہیں، بس روٹی کا ٹکڑا مل جاتا اس پر اکتفا کرتے. وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُ، ابو ہریرہ حاضر ہوتے کہ دوسرے حاضر نہیں ہوتے. یہاں سے ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت ہے. وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، کہ ابو ہریرہ جو یاد کرتے احادیث علم دوسرے یاد نہیں کر سکتے تھے، تو اس وجہ سے ابو ہریرہ کا علم سب سے زیادہ ہے. تو علم زیادہ ہوتا ہے یاد کرنے سے، کہ یاد کیا جائے علم. سمجھا گیا یا نہیں؟ تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ چلتا پھرتا دیوبند کا کتب خانہ کہا جاتا ہے، کہ ان کو کتابیں یاد ہوتی، ان کو علم یاد ہوتا. سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انور شاہ کشمیری ہم عصر ہے، ہم سبق کے ایک استاد کے شاگرد ہے. حالانکہ ہم عصر کو نہیں مانتا، لیکن سید حسین احمد مدنی فرماتے تھے کہ اگر میں کہوں کہ حافظ ابن حجر اور ابن دقیق العید کو میں نے دیکھا ہے تو میں حانث نہیں ہوتا کہ انور شاہ کشمیری ان سے زیادہ ہے، کم نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا انور شاہ کشمیری کو. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ہم عصر ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت کے لیے انور شاہ کشمیری کافی ہے. اگر اسلام حق مذہب نہ ہوتا تو انور شاہ کشمیری اس کو قبول نہ کرتے. تو انور شاہ کشمیری نے اسلام کو قبول کیا تو مانا اسلام حق مذہب ہے. بس یہی دلیل کافی ہے، اور کسی دلیل کے اسلام کی حقانیت کے لیے ضرورت نہیں. تو اپنا وقت صرف کرو گے. العلم لا یوتی کا بازہ حتیٰ توتی ہے کلک، تم تمام وقت صرف کرو، اپنا جسم خرچ کرو، تو پھر تھوڑا سا علم تجھے مل جائے گا. علم کے لیے محنت کی ضرورت ہے، علم میں وقت صرف کرنے کی ضرورت ہے. چلو بھائی. قال حدثنا ابو مصعب احمد بن بكر قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن ابن ابي ذئب عن اسحاق المقبولي عن ابي هريره رضي الله تعالى قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انصاره قال بصدرا رداءك فبسطت وفعل فبغرف بيده ثم قال ذنب فضممت ومن نسيت شيئا بعد. ہاں، دوسری وجہ کثرت علم کا نبی علیہ السلام کی نیک دعائی ہے، استاذ کی نیک دعائی ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا،
کثیر، میں بہت سے حدیث آپ سے سنتا ہوں، انسا پھر بھول جاتا ہوں۔ نسیان وہ ہے کہ جو حافظہ سے نکل جائے بات، اور قوت مدرکہ سے نکل جائے، اس کو نسیان کہتے ہیں۔ صرف حافظہ سے نکل جائے اس کو ساہو کہتے ہیں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابسط رداک، چادر پھیلا، فبسطہ، میں نے چادر پھیلایا، فغرف بیدہ، نبی علیہ السلام ایسے ہاتھ بھر کر کے چادر میں ڈالا، ثم قال، فرمایا ضم، اس کو جمع کر، فضممتہ فما نسیت شیئا، بعد اس کے بعد پھر میں نہیں بھولتا تھا۔ تو دوسری وجہ نیک دعائی ہے کہ علم میں نیک دعائی حاصل کرنا چاہیے۔ ضم فتح کے ساتھ، ضم کسرہ کے ساتھ، ضم سکون کے ساتھ، فتح کے ساتھ اس لیے کہ فتح یہ اخف الحرکات ہے، حرکات میں سے صرف کے قانون کے لحاظ سے اس وجہ سے کہ اخف الحرکات ہے، میم کو مفتوح پڑھ سکتے، اور کسرہ کے ساتھ الساکن اذا حرک بالکسر، یہ بھی صرف میں پڑھ چکے۔ چلو آگے۔ حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني ابن زيد بهذا وقال فغرق بيده به. حدثنا ابراہیم بن منذر، یہ سند اسی حدیث کا ہے کہ جو ابھی آپ نے پڑھی، اسمع من کا حدیث کثیر انسا، یہ حدیث، یہ سند اسی حدیث کا ہے۔ یہ جو سند ہے دوسری کتاب العلامات میں، پھر اس سند کے ساتھ یہ متن مذکور ہے۔ حدثنا ابراہیم بن منذر، اس سند کے ساتھ یہ متن مومن کا حدیثاً کثیراً، اسی سند کے ساتھ کتاب العلامات النبوت میں یہ حدیث آئے گی۔ یہاں صرف سند ذکر کیا، متن کو ذکر نہیں کیا اس سند کے بعد، لیکن پھر کچھ فرق ہے۔ یہاں ہے حدثنا مصعب بن احمد، وہاں ہے ابراہیم بن منذر۔ یہاں کلمات میں ہے اسمع من کا، وہاں ہے سمیت ہو، یہاں انسا ہو، وہاں فانسا ہو، یہاں فبسطت ہو، وہاں ہے فبسطت بغیر ضمیر کی۔ اس طرح متن میں کچھ، اس متن میں اور وہ متن کے باب علامات نبوت میں تو یہ فرق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلو آگے۔ حدثنا اسماعيل قال حدثنا كان ابي زيد بن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال حديث
من رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته وقلت هذا البعوم قال أبو عبد الله البعوم مجرى الطعام. اچھا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 قسم کا علم نبی علیہ السلام سے اخذ کیا. 2 قسم کا علم میں نے یاد کیا. ان دونوں میں سے ایک کو تو میں نے پھیلایا، بتایا لوگوں کو، پہنچایا لوگوں تک، اور دوسرا جو قسم ہے وہ میں نے لوگوں تک نہیں پہنچایا، اس کو بیان نہیں کیا. جو میں نے نشر کیا، پہنچایا، اس علم سے مراد احکام کے علم ہے. میں نے احکام والے حدیثیں لوگوں کو پہنچایا، اخلاق والے احادیث کو پہنچایا، امثال والے احادیث کو پہنچایا، اور جس میں ظالم بادشاہوں کا ذکر ہے ان حدیثوں کو میں نے نہیں پہنچایا. اور وجہ فرمایا کہ اگر میں وہ پہنچاتا تو میرا گلہ کٹ جاتا، ظالم جابر جو بادشاہ ہے وہ پھر مجھے قتل کرتے. اس وجہ سے وہ میں نے نہیں پہنچا سکا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ سن ہجری 60 جو امارت الصبیان کا سن ہے، امارت الصبیان کا نوجوانوں کے حقوق، خلافت و حکومت کا دور ہے، اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھانا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کی. آپ 1 سال پہلے، 60 سے 1 سال پہلے 59 میں وفات کی. اور یہ اشارت ہے یزید بن معاویہ کے خلافت کی طرف کہ یزید بن معاویہ خلیفہ بنے گا. اس کے خلافت سے پہلے اے اللہ مجھے دنیا سے اٹھا، کیونکہ امارت الصبیان نوجوانوں کی جو خلافت و حکومت ہوگی اس میں نقصان ہوگا، اختلافات ہوں گے اور ظلم و جبر ہوگا. تو اسلام کا، مسلمانوں کا نقصان ہوگا. تو اس لیے شریعت میں امور مملکت نظام کا جو منصب ہے یہ بڑے عمر والے کو دیا جاتا ہے، نوجوان کو نہیں. کہ نوجوان کو منصب دینے سے پھر وہ نظام درست نہیں رہتا، اختلاف زیادہ بڑھتے ہیں. ابھی بھی اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جب تک کہ یہ انتظامات مذہبی بڑے حضرات کے اختیار میں تھے تو اختلاف نہیں تھا. اور اس وقت جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اختلافات ہیں، اس لیے کہ یہ منصب ایسے شخص، ایسے صاحب حیثیت کو نہیں دیا جاتا ہے کہ جو اس کا مستحق و حقدار ہے. تو یہ آپ حضرات کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ منصب
اس کو دے دو کہ جو اس منصب کا اہل ہو. پھر اختلاف نہیں ہوگا کہ سب اس کو مانتے ہیں، اس کی علمیت کو، اس کی شخصیت کو، اس کی دیانت کو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 2 قسم کا مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا. اما ایک فبسستہ، اس کو تو میں نے نشر کیا، پھیلایا، پہنچایا. واما الآخر فلو بسستہ، اگر میں اس کو پہنچاتا، نشر کرتا، قطع ھذا البلعوم، میرا گردن کٹ جاتا کہ جابر ظالم بادشاہوں کا اس میں ذکر ہے، وہ مجھے قتل کرتے. بلعوم قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے بلعوم کا معنی مجرى الطعام، وہ رگ نالا کے جس سے کانا پیٹ میں معدے میں چلا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں. بلعوم کا امام بخاری یہ معنی کرتے ہیں. دوسرے بلعوم کا معنی سانس آنے والا جو رگ ہے، نالا ہے جس سے سانس آ جاتا ہے، وہ ہے. باب انصاف باب حفظ العلم.